بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برسے گا۔ ربیع الاول آنے سے پہلے یہ سورت پڑھنا شروع کرو۔ گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، ربیع الاول کے آمد سے پہلے اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے رحمت اور برکت کو اپنے گھر کے طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے، سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو رچی ہوئی، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر صورت ہے قرآن پاک میں جو بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہو یا بازار میں ہو یا گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ یہ سورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے، دل دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کے آمد سے پہلے ہی اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں، کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اتر آتا ہے، برکت چھا جاتی ہے، پریشانیاں، بیماری، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھے، قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے قرآن سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر صورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں وہ سکون، و راحت اور وہ خوشیاں بھی بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت، برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، بابرکت اور روشن مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کرے، کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کے آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نعمتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر اور خوشی کے برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجمع نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ذکر اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت، رحمت اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، اللہ کی خاص رحمت اس بندے کی گھیر لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی تیاری کا حصہ ہے۔ اور جو شخص ان بابرکت دنوں سے پہلے ہی ان ناموں کا آغاز کرتے ہیں تو یقین جانیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ربیع الاول کی آمد قریب ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی تیاری اگر پہلے سے شروع کر دی جائے تو یہ دلوں کی صفائی کا، دعاؤں کی قبولیت کا، رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے، اگر ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی اسے پڑھنے کے معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں رزق ایسے کھول دیتے ہیں وہ کبھی محتاج نہ دیکھیں۔
جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو انسان کا مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ رحمت اور برکت ہے، مگر جو بندہ قرآن کو اپنے روز کا حصہ بنا لیتا ہے اس پر رحمت کے خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اور جو بندہ ربیع الاول جیسے مبارک مہینے سے پہلے ہی قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے اس چھوٹی سی بابرکت سورت کو پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، آپ کے گھر سے بے برکتی تنگی غم کو دور کرتے ہیں اور نور رحمت سے ہر گوشہ روشن کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو صاحب قرآن کی سیرت مبارک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و اخلاق کے عظمت کے آگے سر انگور نظر آتے ہیں، اور ان کے قول عمل کے صدقات سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے، زندگی کے ہر شعبے، ہر دور، ہر حال میں اس نمونوں کے مطابق خود بھی بنے اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی، دینی، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کے اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، تو آپ اس مختصر آسان عمل کو اپنی زندگی میں کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنے خاص فضل فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، ہم تمام وظائف انسانیت کے فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکورہ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں، دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح، اس کی عبادت بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کے تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ جب زبان پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور میرے امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانہ پتنگ آ کر اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کے نافرمانی، فسق، فجور ارتکاب کر کے جہنم کے آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومنوں کافروں دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی گئی، اے اللہ کے رسول، مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ دین کے مختلف اوقات میں عوام الناس ان نافع وجوہ سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنے حاجات کے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلبہ کے ساتھ مستند پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی، اے حضور، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دیں۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی، یہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کریں۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، شکایت کی، ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی، آپ دعا کریں اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائیں اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہمارے خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ تو آپ نے اس شخص کو اس وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، تیسرا شخص آیا تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میری رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلبہ بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے۔ اتنے سوالیاں آئے اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا، کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھ لیا، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا، کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس پر بزرگ نے فرمایا، میں نے اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ پر آنے والے تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگیاں کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی، غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان ایک کلمہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑ کر ہی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، وسعتوں کے دروازے کھولے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔
دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہو کر کہاں اٹھاؤ اور کہاں رکھوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد اول آخر میں ایک مرتبہ ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانے والی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی پڑھ لیں تو ناظرین قرآن کی وہ صورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان، رزق میں برکت دینے والی صورت، بلکہ قرآن کا دل کہلانے والی، سراسر نور، سراسر شفا، اللہ کا خاص تحفہ، وہ صورت ہے سورہ فاتحہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمائے، یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے، گھروں میں رحمت برسا دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندہ اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے آنے سے پہلے ہی سورہ فاتحہ کو اپنا روز کا معمول بنا لیتا، روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس صورت کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے، اس کے گھر سے محتاجی، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی اور اس کے زندگی میں نور ہی نور بڑھ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف رزق کی دروازے کھلتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں، زندگی کے تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ربیع الاول کی تیاری ایسے ہو جائے جو اللہ کو پسند آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورہ فاتحہ کی آج سے اپنا ساتھی بنا لیں۔ دن میں 3 بار خلوص دل سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ صورت ایک دعا بھی ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس صورت کو پڑھا کریں۔ یہ صورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، نیز آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا آخرت کی زندگی کے لیے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا کوئی عام صورت نہیں، یہ ایک نور ہے، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔